صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتموا الحج والعمرة لله. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے گزشتہ کئی جمعات مبارکہ سے حج بیت اللہ شریف قربانی کے حوالے سے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال، آپ کی مبارک زندگی کے اہم امتحانات کا تذکرہ کیا گیا. جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں اسلام کے 5ویں اہم رکن حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا.
اسلام کے 5 اہم رکن ہیں، ان میں سے پہلا رکن کلمے پر ایمان لانا، دوسرا رکن صحیح نماز ادا کرنا، تیسرا رکن اسلام کا صاحب نصاب ہونے پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے زندگی میں جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں، اور پانچواں رکن یہ ہے کہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، مگر وہ بھی صرف صاحب استطاعت لوگوں پر، جو وہاں تک پہنچنے کے اخراجات اور اپنے اہل و عیال کے لیے جتنے دن حج کے سفر میں، حج کے ایام میں خرچ ہوں، یہاں سے روانہ ہونے اور واپسی تک گھر کا سارا خرچہ اہل و عیال کو دینے کے ہمت اور استطاعت ہو، اور وہاں کا بھی سارا اخراجات کا انتظام اس کے پاس موجود ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی صحت بھی اتنی اچھی ہو کہ وہ از خود مناسک حج ادا کر سکے، تو اس شخص پر پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آج خطبے میں تلاوت کی، اس میں حج کے ساتھ ایک دوسری عبادت عمرہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ پورا کرو۔ جس طرح پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اسی طرح پوری زندگی میں 1 مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ جب کوئی سفر حج پہ جاتا ہے تو اس کو عمرے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جاتے ہی عمرہ کرتا ہے اور پھر حج کے دنوں کا انتظار کر کے ان دنوں میں فریضہ حج ادا کرتا ہے۔ حج اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاقت ہوتے ہوئے، استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اور استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے انکار کیا اور حج نہ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے، اس سے بھی بے نیاز ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حج اسلام کے نظام عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور اس عبادت کی فضیلت اور اس عبادت کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور مناسک حج اور ارکان حج سے فراغت کے بعد جب وہ اپنے وطن کو واپس لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے
وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد حج کرنے والا ایسے ہی پاک ہو کر واپس آتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور حج کا لفظی معنی ہے، حج کا معنی ارادہ کرنا، اور اصطلاحی شریعت میں حج کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ اور نیت کر لینا۔ جب کوئی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، متعین ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جو حج کی نیت کر لیتا ہے، اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے، فلا رفث، کسی قسم کی فحش بات، کسی قسم کا بے حیائی کا کوئی معاملہ، اس کی گفتگو تک وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا یہ بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو حج کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار جو ہے اس کے مناسک ادا کر رہا ہے، کیونکہ حج عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ لہذا جو حج کرنے والا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار جو ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ آج مناسک حج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، حج کے ارکان، حج کے مناسک، حج کیسے ادا ہوتا ہے۔ اس میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ حاجی کبھی تو کنکر اٹھا کے مار رہا ہے، اور کبھی سعی کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے۔ دوڑنا بھی مرد و عورت صفا مروہ پہ جب سعی ہوتی ہے، عورتیں بھی جپٹ جپٹ کر چلنے کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھا کے چل رہی ہیں، مرد بھی چل رہے ہیں۔ جب کنکر مارے جاتے ہیں تو وہاں سبھی کنکر مار رہے ہیں۔ دوڑنا بھی عبادت کبھی ہوا، کبھی کنکر مارنا بھی عبادت ہوا، کبھی قربانی کی جا رہی ہے، کبھی سر مڈایا جا رہا ہے، کبھی لباس زرق برق لباس اتار کر کفن نما 2 چادریں انسان پہنتا ہے حاجی، اور اسے احرام کہتے ہیں۔ یہ سارے معاملات قابل غور ہیں کہ اپنے پاؤں کی جوڑ کی ہڈی جو ہے اسے چھپا نہیں سکتا، اسے ننگا رکھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی جو ہے حج کے دنوں میں ہوائی چپل استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسی چپل استعمال کی جائے جس سے جو پاؤں کے جوڑ کی ہڈی ہے وہ ظاہر رہے، کھلی رہے، چھپے نہ۔ یہ حج کے تمام نظام پر جب غور کرتے ہیں، سر مڑا رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، کبھی کنکر مار رہے ہیں، کبھی جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ سارے نظام پر جب ہم غور کرتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو کر زمزم پی رہا ہے، یہ سارے مناسک حج ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ طواف کرنا بیت اللہ کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ مناسک حج میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ اور منع کے اندر قربانی کرنا یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ منع میں رمی جمرات یعنی شیطانوں کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ دو ہستیوں کی سنت ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت حاجرہ، ان دونوں کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے مقبول اور محبوب اور پیارے بندوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام عبادت مقرر کر دیا گیا۔ اور حج جو ہے یہ شروع ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، یہ ایام حج ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قافلے حج کے لیے منی کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نماز جہاں مرضی پڑھیں ہو جائے گی، روزہ جہاں مرضی رکھیں ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ جہاں مرضی ادا کریں ادا ہو جائے گی، لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ یہاں نہیں ہے کہ میں حج یہاں بیٹھے کر لوں۔ یہ ذی الحج کی 8، 9، 10، 11، 12 کو رش ہوتا ہے، تو رش سے بچنے کے لیے کسی اور مہینے میں جا کے حج کر لوں گا، تو ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ حج تو ہے، اس کے لیے مقامات بھی معین ہیں، وہ جگہ بھی مقرر ہے جہاں جو مناسک حج میں سے اعمال اور افعال ادا کرنے ہیں وہ جگہ بھی مقرر ہے، اس کے لیے تاریخیں اور دن بھی متعین ہیں، یہاں تک کہ اوقات بھی متعین ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ اور ان اوقات کے علاوہ اور ان مقامات کے علاوہ حج ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ ساری مخصوص چیزیں ہیں۔ ان میں سے حج کا آغاز جو ہے وہ 8 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور پچھلے جمعات میں آپ سن چکے ہیں کہ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، شک کا دن، کیونکہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میدان عرفات میں خواب دیکھا تھا۔ قربانی کا جو خواب دیکھا وہ 3 دن متواتر خواب دیکھا تھا، پہلے دن واضح نہیں ہوا تھا، لہٰذا ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، شک اور شبے کا دن۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان اور یقین کا دن، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر کہتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، تو ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تو حج کے مناسک کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو۔ وہاں صبح سے ہی قافلے منی میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ منی میں ذی الحج کی 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں، اور پھر اگلے دن ذی الحج کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں منی کے اندر جا کر ادا کرنا مناسک حج میں ہے اور حاجیوں کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی سڑکوں پہ رش بہت ہے 1 گھنٹہ ٹھہر کے چلے جائیں گے، صبح چلے جائیں گے، اسی لیے تو اس حج کو کہا گیا یہ وحدت انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ وحدت انسانیت، مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، ایسی زبانیں ہیں کہ ایک علاقے کی زبان والا دوسرے علاقے کی زبان کو نہیں سمجھتا،
لیکن وحدت انسانیت کا ایسے جامع تصور کہ سبھی کا لباس بھی ایک ہے، سبھی کی زبان بھی ایک ہے۔ جس کو رنگ دار کپڑے پہننے کا شوق ہے وہ رنگین کپڑے پہنتا ہے، بڑا شوقین ہے، وہ بھی اس دن آپ کو سفید چادر میں نظر آئے گا۔ جو بڑے بڑے اچھے ماہر ٹیلر سے کپڑے سلوانے کا عادی ہے وہ کفن نما دو انسری چادروں میں ملبوس نظر آئے گا۔ یہ وحدت انسانیت کا جو اسلامی تصور ہے کہ زبان الگ، علاقہ الگ، قوم الگ، وطن الگ، لیکن اسلام نے وحدت انسانیت کی ایسی لڑی میں پرو دیا کہ آج زبانیں بھی سب کی ایک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبھی کی اس دن زبان بھی ایک ہے، کفن نما دو انسری چادریں ہیں، سبھی نے چپل پہن رکھی ہے، سبھی کا سر ننگا ہے۔ تو یہ وحدت انسانیت کا جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی اجتماع ہے وہ حج بیت اللہ شریف۔ اور پھر میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ اتنا بڑا تحرک کہ 20 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک حاجی ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، لیکن نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے۔ یہ اس عبادت کا خاصہ ہے۔ یہ 5 نمازیں منع کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن یوم العرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے لوگ تیاری کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اب؟ آج میدان عرفات میں جانا ہے، میدان عرفات میں جانا ہے۔ اور میدان عرفات وہ مقدس میدان ہے جس میں جبل رحمت ہے۔ وہ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک ہی حج فرمایا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں، اس حج کے دوران نبی کریم علیہ السلام نے جو وقوف عرفات کیا تھا وہ جبل رحمت کے قریب حضور نے کیا تھا۔ لہذا پورے میدان عرفات میں جہاں بھی حاجی وقوف کرے ٹھہر جائے۔ وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو دوپہر تک وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور دوپہر تک پہنچ جائیں تو پھر جب سورج غروب ہو جائے تو وہ غروب آفتاب تک میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا ضروری ہے۔ اور وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، اور یہ میدان عرفات کی جو حد ہے یہ بالکل ایک کنارے کے اوپر ہے مسجد نمرہ جو ہے۔ اس مسجد میں پھر ظہر کے وقت میں 2 نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ یہی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں 2 نمازیں ملا کے نہیں پڑھ سکتے کہ ظہر پڑھنے آئے ہیں ساتھ عصر پڑھ کے بھی چلے جائیں، لیکن یہ خاصہ ہے کہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو تمام حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ جو مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں گے وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور اکٹھی پڑھیں گے، لیکن جو لوگ اپنے خیموں کے اندر ہیں وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز جو منفرد ہیں اکیلے نماز پڑھیں گے۔ وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں پھر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں وقوف کیا جائے گا۔ وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ جو حدود عرفات میں چلا گیا وہ زبان سے کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، لیکن اس کا یہ عمل کہ احرام باندھ کر ذی الحج کی 8 تاریخ کو میدان منع میں آیا تھا، یہاں سے 9 کو عرفات میں پہنچا ہے، دوپہر کے وقت تک پہنچ گیا، اور غروب آفتاب تک جو میدان عرفات میں ٹھہرا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاجی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن
جسے رکن اعظم کہا گیا، مناسک حج میں سے رکن اعظم، اور تمام اراکین حج کا رکن رکین جو رکن ہے وہ ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور یہاں میدان عرفات میں جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہاں اگر سورج غروب ہو جائے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے۔ یہاں کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ یہاں حضور نے جب حج فرمایا تھا تو میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ان کو حج کرنے کا طریقہ سکھا دو۔ اب قیامت تک ایک اصول طے پا گیا، حج صرف اسی کا قبول ہوگا جو اس طریقے پر حج کرے جس طریقے پر پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا تھا۔ یہاں اگر سورج غروب ہو جائے تو فوری نماز مغرب کی تیاری کرو اور نماز مغرب پڑھو، لیکن میدان عرفات میں یہاں ننگے سر نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا، لیکن وہاں ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور سنت ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر نماز پڑھیں گے، 2 انصری چادروں میں نماز پڑھیں گے، اور جب سورج غروب ہو گئے مغرب ہو چکی ہے، لیکن یہاں اب نماز نہیں پڑھیں گے۔ غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے بعد پھر میدان عرفات سے روانگی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جناب جیسے سورج غروب ہوگا تو رش ہوگا، میں 5 منٹ پہلے نکل جاتا ہوں، میں 10 منٹ پہلے نکل جاتا ہوں رش سے بچنے کے لیے، اس نے اپنے حج کو ضائع کر دیا، کیونکہ میدان عرفات میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا پھر وہاں سے نکلنا۔ اب یہاں نماز مغرب نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکلو، میدان مزدلفہ میں پہنچو، اور مزدلفہ میں پہنچ کر وہاں عشاء کے وقت میں پھر دونوں نمازیں ملا کر پڑھو۔ جس طرح مسجد نمرہ میں 2 نمازیں ظہر و عصر ملا کے پڑھی تھی، اب حکم یہ ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر، یہ نہیں ہے کہ مغرب کا وقت جا رہا ہے تو حاجی صاحب کہیں جلدی جلدی مغرب پڑھ لیں، نہیں، انتظار کرو، جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو عشاء کے وقت میں پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پھر ملا کے پڑھی جائیں گی مزدلفہ۔ چونکہ ذی الحج کی 8 تاریخ اور 9 کو جو مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اس میں حاجی بہت زیادہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، خاص طور پر شدت کی گرمی اور میدان عرفات کا وقوف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے جہاں جگہ ملے وہاں رات گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیتے ہیں، اسی لگاؤ آرام سے سو جائیں گے، کیونکہ حضور کی سنت یہ ہے کہ مزدلفہ میں سرکار پہنچے تو کھلے آسمان کے نیچے نبی کریم علیہ السلام نے مزدلفہ میں رات کو قیام فرمایا، اور یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے۔ اور یہاں ایک مسجد بھی ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر حرام، المشعر الحرام، میدان عرفات کی جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ یہ مسجد جو ہے مسجد مشعر الحرام، یہ دراصل پورا میدان مزدلفہ جو ہے اسی کو مشعر حرام کہتے ہیں، لہذا یہاں کا قیام رات کا یہ بھی مناسک حج میں شامل ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، اور صبح چونکہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو شیطان کی رمی کرنی ہے، جب رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنے ہیں، تو مزدلفے سے لوگ کنکریاں چن لیتے ہیں۔ جو کنکریاں شیطان کو ذی الحج کی 10، 11 اور 12 یعنی یہ رمی جمرات کی رمی جو ہے اس کے لیے کنکر رات کو ہی میدان مزدلفہ سے چن کر کپڑے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں وہ کنکر ڈال لیے جاتے ہیں، اور جب ذی الحج کی 10 تاریخ آئے یوم النحر تو اول وقت میں پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ جب صبح صادق ہو جائے
اور فجر کا یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو یقین ہو جانے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں اور اندھیرے میں ہی میدان مزدلفہ سے نکل کر واپس میدان منی کے اندر پہنچے، اور میدان منی میں جا کر زوال سے پہلے جسے دعویٰ کبریٰ کہتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں زوال کا وقت، تو زوال سے پہلے جا کر صرف ایک جمرے کو رمی کرنی ہے۔ جمرات تو 3 ہیں، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، 3 ستون ہیں، اور ستون کو جمرہ کہتے ہیں، ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ جو جمرہ عقبہ ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو صرف اس جمرے کی رمی کی جاتی ہے، اس کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ نے، شیطان نے کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم قربانی کرنے سے رک جائیں، حضرت حاجرہ سے بھی ایسی گفتگو کی کہ یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ رک جائے، تو آپ نے اس وقت اٹھا کر شیطان کو جو کنکر مارے تھے مناسک حج کا رکن بنا دیا گیا کہ اسی جگہ پر جہاں حاجرہ نے اور میرے پیارے خلیل ابراہیم نے شیطان کی رمی کی تھی، کنکر مارے تھے، تم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر شیطان کو کنکر مارو، رمی کرو، ادائے خلیل بھی ادا کرو اور ادائے حاجرہ پر بھی عمل کرو۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے اور منفرد عبادت ہے، تمام اسلام کے نظام عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو محبوبین اور مقربین کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بنا دیا گیا۔ وہ تو شیطان کو رمی کی تھی، شیطان کو کنکر مارے تھے، آپ کنکر مارتے ہیں ستونوں کو۔ رب یہ چاہتا ہے جہاں میرے خلیل نے کھڑے ہو کر رمی کی تھی، شیطان جس جگہ پہ تھا اس جگہ پہ ستون بن گئے، جمرات بن گئے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے خلیل کی ادا پر بھی عمل ہو اور میری اس عظیم بندی حاجرہ کی ادا پر بھی عمل ہو، اسی طرح قیامت تک میرے خلیل کے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا گیا۔ شیطان کی رمی کی ایک ہی جمرہ عقبہ، اس کی رمی کی جاتی ہے ذی الحج کی 10 تاریخ۔ اس کے بعد پھر رمی کرنے کے بعد فوراً قربانی کی جاتی ہے میدان منی میں۔ قربانی اب 20 سے 30 لاکھ افراد حج پہ جمع ہوں تو چونکہ سب کے لیے ممکن نہیں رہا انفرادی قربانی کرنا، لہٰذا اب یہ آسانی کے لیے یہ طے ہو گیا کہ ہر شخص قربانی کی رقم جمع کرا دیتا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے پھر قربانی کرتی ہے، اور جو وقت قربانی کا گورنمنٹ دیتی ہے اسی پر وہ قربانی کر دی جاتی ہے۔ لہذا رمی کرنے کے بعد آپ کو قربانی کا جو وقت دیا گیا ہے، اگر وہ وقت گزر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قربانی کا رکن ادا ہو گیا۔ اب اگلا مناسک حج میں رکن ہے وہ سر منڈوانے کا ہے، قصر کروانا یا حلق کروانا۔ قصر کا معنی ہے بالوں کو چھوٹا کرانا، کٹوانا، اور حلق کہتے ہیں سرے سے مڑوانا۔ تو حلق جو ہے یہ چونکہ افضل ہے قصر سے، لہذا حاجی جو ہے رمی جمرات کے بعد قربانی اور قربانی کے بعد پھر سر مڑانا۔ یہاں یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حج کا ایک ایسا اہم رکن ہے، ایک ایسا اہم رکن ہے جس کا نام طواف زیارت ہے۔ طواف شیطان کو کنکر مارے ہیں، قربانی کی ہے، سر مڈایا ہے۔ سر مڈانے کے بعد اب کیا ہے کہ احرام کی پابندیوں سے بندہ آزاد ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ اب احرام اتار دیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو جو احرام باندھا تھا فجر کی نماز کے بعد، اور احرام باندھ کر منی میں گئے تھے، 8، 9 اور 10 3 دن احرام کی حالت میں رہنا ہے، اور احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتے،
خوشبو نہیں لگا سکتے، اور حدود حرم میں گھاس نہیں کاٹ سکتے، جوں کو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں احرام والے پر حرام ہو جاتی ہیں، محرم احرام باندھنے والے۔ لیکن قربانی اور حلق کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، پھر احرام لوگ اتارتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہانے کے بعد پھر معمول کا لباس پہنتے ہیں، اب پھر پوری تیاری کرتے ہیں کہ حج کا اہم رکن جو ہے طواف زیارت، وہ ادا کرنے کے لیے پھر واپس مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 دن حاجی کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی ہیں، بڑی سعی کے ہیں۔ 8، 9، 10 کو پھر طواف زیارت کرتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک وقت میں وہ منا سے نکل رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں، احرام اتار رہے ہیں، اب طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ اب طواف زیارت کے لیے جب مکہ مکرمہ عام لباس پہن کر جا کر طواف کرنا ہے، اس طواف کے اندر کعبے کے 7 چکر بھی ہیں اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، کعبے کے بھی 7 چکر اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ طواف کعبہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام، صفا مروہ کی سعی یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی، اور منا میں حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، اس کی تفصیل میں پچھلے جمعے آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ ان کی اداؤں پر عمل ہو رہا ہے۔ یہاں سے پھر یہاں کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے سے پہلے اور کعبے کے 7 چکر لگانے کے بعد پھر 2 اہم کام ہیں کہ وہ جو طواف ہے نا اس کے نفل پڑھنے ہیں، انہیں کہتے ہیں واجب الطواف کے 2 نفل۔ یہ کہاں پڑھے جائیں گے؟ اتنی بڑی تعداد ہے تو جگہ تو بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم پر یہ نفل پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پر خلیل اللہ کے قدموں کا نشان لگے ہیں اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ طواف کے نفل پڑھنے کے بعد پھر واپس آؤ اور زمزم پر آ کر زمزم نوش کرو، سیر ہو کر کے پانی پینا، کچھ اپنے چہرے پہ زمزم لگانا، اپنے سر پہ ڈالنا، جسم پر لگانا زمزم، اور باقی دنیا کے تمام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے۔ زمزم قبلہ رخ ہو کر پینا اور کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ یہ طواف زیارت کے دوران قربان جائیں، اور اس میں اگر غور کریں تو زمزم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ جاری ہوا تھا، یہ ان کا تبرک ہے۔ جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں وہاں واجب الطواف کے 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہاں 2 نفل پڑھے تو پہلی رکعت کے اندر حضور نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور دوسری رکعت میں حضور نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ طواف کے نفل پڑھنے کے بعد کیا پیارا منظر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہے وہ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں، اب بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب زمزم پیا تھا، نوش کیا تھا تو پھر آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر قرآن کی آیت جاری تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، وہ تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کہتے ہیں واردات قلبی، واردات قلبی، یہ انسان کے دل پر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ جب وہ کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے تو وہ چشم تصور میں گم ہو جاتا ہے۔ جب حضرت خلیل کی سنت ہے کعبے کے 7 چکر، تو کیا منظر ہوگا جب میرے مصطفیٰ کریم نے کعبے کا طواف کیا تو 7 چکر لگائے تھے۔
تو جو عاشق لوگ ہیں نا عشاق، ان کی ادا نرالی ہوتی ہے۔ وہ جب کعبے کے ساتھ چکر لگاتے ہیں وہ چشمے تصور میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیسا ماحول ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ صحابہ کے جرمٹ میں جب آقا کریم کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضور نے جب طواف کعبہ کیا، مقام ابراہیم پر حضور نے نفل پڑھے تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر حضور نے ان سے ملاقات کی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایسا نورانی چہرہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو ہم حیران ہوئے۔ ہم نے کہا آقا یہ اجنبی شخص پہلے کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے جس کی تعظیم کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے اور اچانک وہ غائب بھی ہو گیا؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو طواف کعبہ کے لیے آئے تھے۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا ادریس کاندلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی احمر سے حضور گزر رہے تھے، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ حج کے لیے آئے گا۔ انبیاء کرام کی ارواح طیبات حج کے لیے آتی ہے، کیسا وہ منظر ہوگا۔ پھر جب تصور میں گم ہو کر صفا مروہ کی سعی کے لیے حاجی روانہ ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہی مختلف ہو جاتی ہے، لبوں پہ جاری ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ حاضرین محترم، جمعے میں وقت کم ہوتا ہے، میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قربان جائیں کبھی حاجی طواف کعبہ کرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہا ہے، کبھی صفا کی طرف جا رہا ہے، کبھی مروہ کی طرف جا رہا ہے۔ بھئی حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے نا، حجر اسود پتھر ہے، اسے چوما جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم پتھر ہے، نفل پڑے جا رہے ہیں، صفا پہ جا کے سعی کی جا رہی ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک، مقام ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات کا احترام۔ صفا مروہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں کبھی مروہ پہ آتی ہیں، یہ شاعر اللہ میں شمار کر دیا، سعی کی جا رہی ہے۔ اور سعی کے دوران میلین اخضرین، جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی وہاں دوڑو، اس لیے حاجی ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر طواف کر رہا ہے، اور ادھر منع میں قربانیاں کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے شیطان کو۔ یہ سب اللہ کے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کی تکمیل کے بعد پھر حاجی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر رات منع میں جا کر گزارنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کے بعد منع میں پھر رات گزارنا، یہ نہیں کہ تھکے ہوئے یہیں سو جائیں مسجد میں، نہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ عبادت کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور حضور نے فرمایا مجھ سے سیکھو، طواف زیارت کے بعد جاؤ پھر منع کے اندر رات گزارو، منع میں جاؤ۔ وہاں منع میں حاجی پہنچتے ہیں، اور جس کا طواف زیارت رہ جائے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ اس لیے ہر کسی کو فکر ہے کہ طواف زیارت نہ رہے، وہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ پھر اگلا دن آتا ہے، یہ بھی ایام حج میں ہے، 11۔ 3 دن شیطان کی رمی ہے۔ پہلے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہے، جمرہ عقبہ،
اور دوسرے دن 11 ذی الحج کو جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ ان کی بھی رمی ہے، پھر 12 کو رمی ہے۔ شیطان کو 12 کو کنکر مارے جائیں گے، اگر ہو سکے تو 13 کو بھی اگر کوئی رہتا ہے 13 کو بھی رمی کرتا ہے تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے، ورنہ 3 دن 10 11 12 کے بعد رمی کر کے اگر کوئی مکے میں آ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکان اور مناسک، ان پر ذرا غور کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی۔ حج تو مکے میں ہوتا ہے لیکن قبولیت کی مہر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے لگتی ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع مناسک حج تھا، لیکن ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جو پرنالہ لگا ہوا یہ سونے کا بنا ہے، اور اس پرنالے کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ میزاب یہ رحمت کا پرنالہ ہے، اور اس کا رخ کدھر ہے؟ مدینہ شریف کی طرف۔ جیسے ڈاکٹر حکیم کی کلینک اور دکان پہ جانا ہو تو اس کا جو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں نیرو کا نشان ہوتا ہے کہ دکان اندر گلی کے اندر ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میزاب رحمت ہے نا، یہ کہہ رہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہ آیا فقد جفانی، اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو حج مکہ پاک میں ہوتا ہے، قبولیت کی مہر مدینہ شریف سے لگتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب حج کیا تو مدینہ شریف جانے لگے نا تو آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ شہ والا کا جود و سخا بھی دیکھو، کہ یہاں زمزم کی نعمتیں دیکھی ہیں، وہاں مصطفیٰ کی سخاوت کی نعمتوں کو دیکھو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں حدیث نقل کی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو گیا۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ حاضر محترم، آج ماہ ذیقعد کی 28 تاریخ ہے، کل اگر چاند نظر آ گیا تو پھر اتوار کو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی، کل چاند نظر نہ آیا پھر پیر کو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ پہلے 10 دن جو ہے نا عشرہ ذی الحجہ، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، ان میں عبادت کی فضیلت ہے۔ یہ 10 دن جو ہے نا ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ بڑے برکت والے دن ہیں۔ یوم العرفہ کا روزہ جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اللہ توفیق دے تو ہم یہ مستحب عبادتیں جو ہیں ان سے بھی مستفیض ہوں۔ اور قربانی کے معاملات پر پچھلے جمعے میں نے واقعہ قربانی عرض کیا تھا، جو جمعہ آ رہا ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز حکمت قربانی، فلسفہ قربانی، چونکہ عید سے متصل جمعہ آ رہا ہے اس لیے قربانی کے موضوع پر تفصیلی خطاب جو ہے اگلے جمعے ہوگا۔ جو حضرات پوری بات سمجھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 12:45 بجے تک مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ایک رسالہ ہر سال میں اسے چھپوا کے تقسیم کرتا ہوں، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، قربانی کے مسائل وہ اس لیے چھپواتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ موجود ہو، قربانی کا چھوٹا مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں سے نکال کے دیکھ لیں۔
قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ بھی لکھی ہے، نماز عید کا طریقہ لکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یہاں جو دوست احباب ہیں ہمارے اور مسجد کمیٹی کے دوست، ان سے وہ رسالہ مل جائے گا، خود بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کسی پڑھے ہوئے دوست کو دے دیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ فلسفہ قربانی، حکمت قربانی اور مسائل قربانی پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔